جو سائنسدان کہتے ہیں نا ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی, ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے, اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ, پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے, اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے, جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھینک دی, کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جاؤں گا, حیات تو ہوگی. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ پانی رکھو, حیات پیدا کر کے دکھا دو. اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, وہ بہت نہیں ہو جاتے. وہ یہ ایسے جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, تو خود بہت نہیں ہوتی. بھائی اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے. زمین کا 23 ڈگری جھکا ہوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر, وہ زندگی کے لیے. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے. تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ, کسی بہانے پانی پی لوں. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں, لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روکو, 3, 4, 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم.
तभी मुर्दे के पानी नहीं चेक करते कि इसकी बॉडी में पानी है या नहीं है, ये नहीं चेक करते कितने पराठे खा के लेटा हुआ है, ये चेक करते हैं सांस आ रहा है या बोलो नहीं, ये नहीं देखते पानी पी रहा है या नहीं पी रहा, रोटी खा रहा है नहीं खा रहा। भाई जिंदा भी हर वक्त रोटी नहीं खाता, मुर्दे को देखते हैं सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदा हो और सांस ना ले रहा हो। ऐसे मुर्दे अब तक मार्केट में हमने देखे नहीं है, वो भी सांस चेक करते हैं, भाई सांस के बगैर नहीं रह सकता। तो सांस अल्लाह ने और सस्ता कर दिया, ऑक्सीजन और सस्ती, हवा में डाल दी 23% ऑक्सीजन, उड़ा दी बस। और इतना क्योंकि इसका हर वक्त लेना जरूरी है, तो इसमें हमारे इरादे का भी दखल नहीं, हमारे इरादे का भी। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा हम पानी खुद ब खुद नहीं जाता, इरादा करके पीते हैं, रोटी खुद ब खुद पेट में नहीं जाती, इरादा करके लेते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत हर सेकंड में है, और एक हर मिनट में, हर सेकंड में। तो उसमें अगर हमें अल्लाह कहता कि इरादा करके सांस लेते रहो, तो कितनी टेंशन हो जाती ना। कभी गपशप में मशगूल होते, सांस लेना भूल जाते, फिर पता चला जी हजरत का इंतकाल क्यों हुआ, हजरत बिजी इतने थे कि उस दिन सांस लेना भूल गए थे।